خلافت کا تصور اس لیے دیا تاکہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے رہے. پھر اس نظام سیاست میں جتنے بھی افراد ہوں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنی اپنی حدود و قیود کے مطابق اپنا اپنا کام کریں. کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک خوبصورت پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد رکھی تو آپ نے مجلس شورا کے افراد سے مشاورت کا سلسلہ رکھا. محکمہ افتاء میں دینی مسائل کے حل کے لیے ان کی ذمہ داری سونپی. آپ نے ایک جوڈیشنل سسٹم دیا اور اسلام کے نظام عدل کے لیے باقاعدہ قاضیوں کا انتخاب کیا گیا. معاشرہ افراد کے ملنے سے بنتا ہے. اقوام اور قومیں کسی بھی نظریے پہ بنتی ہیں. مذہب عقائد کی بنیاد پر مارد وجود میں آتا ہے. اسی لیے دین و مذہب میں جب عقائد کی بات ہو، قوموں میں جب نظریات کے تصورات ہوں، تو پھر عوام اپنے نظریات اور قومیں اپنی افکار سے جڑ کر اپنے دین و مذہب کے عقائد کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ پھر معاشرے میں خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے. اسلام اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سیاست کی کتنی ڈائمینشن ہے؟ دین اسلام کتنی ڈائمینشن میں سیاسی معاملات کو دیکھتا ہے اور اس کے حوالے سے اسلام کے کیا تصورات ہیں؟ آج ہماری گفتگو اسی اعتبار سے رہے گی. دی ریلیشن شپ بٹوین اسلام اینڈ پولیٹکس. اسلام اور پولیٹکس کے اندر کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا باہمی تعلق اور باہمی طور پر مناسبت ہے جس کی بنیاد پر ہم اسلام اور پولیٹکس، اسلام اور سیاست کے تصورات کو اسلامی نظریات اور افکار کی روشنی میں سمجھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. دین اسلام نے جہاں ایک انفرادی زندگی اور ایک فیملی اور گھر کے ماحول کو ڈسکس کیا، وہاں ایک ریاست، ایک ملک اور ایک مملکت میں رہنے والے افراد اور پھر اس پر جو قوت نافذہ ہے، وہ قوت نافذہ جو حکومت کرتی ہے، جس کے انڈر عوام ہوتی ہے، اس قوت نافذہ کے اعتبار سے اسلام نے جو تصورات دیے اس کو ہم اسلام اینڈ پولیٹکس، اسلام اور سیاست کے تناظر میں دیکھتے ہیں. سیاست کا لفظ یوں تو آج کے دور میں مختلف طرح سے لوگ استعمال کرتے ہیں. بعض تو حقیقت کے خلاف بات کرنا سیاست کہتے ہیں. بعض کے نزدیک اگر کوئی بھی چیز حقائق سے ہٹ کر ہو اور کوئی شخص اپنی بات کو گھما پھرا کے یوں کہے کہ جس میں اس کا تعلق ریالٹی اور حقیقت سے نہ ہو، تو عموماً ہمارے ہاں یہ لفظ سیاست کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ سیاست کر رہا ہے، یعنی حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے. حالانکہ یہ آج کے دور کا یوزڈ ہے، آج کے دور کا استعمال ہے، وگرنہ سیاست کا لفظ جو ہے وہ حقیقت کے خلاف بات کرنے کے معنی میں نہیں آتا. سیاست کا لفظ جو ہے وہ تو دین اسلام میں ایک خدمت کے معنی میں آتا ہے. یعنی جو شخص کسی کی خدمت پہ مامور ہو جائے، اس ڈیزگنیشن کو یا اس منصب کو ہم سیاست سے تعبیر کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، ان میں سے جو بھی وفات پا جاتا تو پھر اگلے نبی آ جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میں آ گیا، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا.
اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیاست کا ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی سیاست کرتے تھے، جس کا معنی خدمت ہے، عوام کی خیر خواہی ہے، لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہیں، لوگوں کو خدمت کے طور پر بہت سی چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہے، اور رفاع عامہ اور ایسے معاملات جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر سیاست کے معنی میں آ جاتی ہیں۔ اسلام پولیٹکس کی ممانعت نہیں کرتا، لیکن آج جو مداہنت یا منافقت کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، اس سیاست کو یا اس طرح اپنی بات کو کسی کے سامنے حقیقت کے خلاف بیان کرنا، یا اپنے ذہن میں پہلے سے ہی یہ بات رکھنا کہ میں یہ صرف اور صرف لوگوں کو اپنی طرف کنونس کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اور بعد میں اپنی بات کو چینج کر لینا، اپنے وعدے کو پورا نہ کرنا اور اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم نہ رہنا، عموماً اس کو سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا معنی اسلامی نقطہ نگاہ سے سیاست کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر ایک خوبصورت حکمت عملی کے تحت سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاسی حکمت عملی تھی، یہ آپ کا تدبر تھا کہ آنے والے وقت میں وہ لوگ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف کنورٹ ہو گئے۔ ایسی حکمت عملی جس کے پیچھے مسلمانوں کا بینیفٹس ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو، ملک و قوم و ملت کے بہت سے ایڈوانٹیجز اور فوائد اور بینیفٹس اس میں پوشیدہ ہوں، تو پھر ایسی سیاسی حکمت عملی اپنانا درست بھی ہے اور اس کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عوام کی خیر خواہی ہے، اور عوام کی خیر خواہی یہی قوت نافذہ اور ایک حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم بنیاد رکھتا ہے کسی بھی ریاست اور حکومت کو ایک بہترین راہوں پر چلانے کے لیے۔ جب ہم کسی بھی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں، ایک اسلامی نظام سیاست کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سماج کی بات ہے، اس میں معاشرے کی بات ہے، اس میں سماجی رویوں کی بات ہے، اس میں سماجی تعلقات کی بات ہے، اس میں لوگوں کی خیر خواہی کو پہلے پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی اسلامی نظام سیاست کے اندر ایک شہری کے بھی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کا خصوصی درس دیا جاتا ہے۔ جہاں کسی ایک شہری کی بھی عزت، جان، مال، آبرو کو داؤ پہ لگنا لازم آتا ہو، ایسا نظام اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ دور فاروقی میں پہلا بحری بیڑا ایجاد ہوا تو آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ اگر ہم اس بحری بیڑے پہ سوار ہو کر جائیں تو ہم قسطنطنیہ سے لے کر اسپین تک اور بڑے بڑے جنوبی افریقہ کے علاقے فتح کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کے سامنے کیا صورتحال ہے، اس کو کیسے چلایا جائے گا؟ اس وقت چونکہ ابھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت کپڑے باندھ کر بادبان کے ساتھ ہواؤں کی سمت کے ساتھ بحری بیڑے کو چلایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جب اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ جب ہوا اس ملک کی سمت چلے گی ہم اس بحری بیڑے میں سوار ہو جائیں گے، اور ہواؤں کے ساتھ چلتے ہوئے بادبان کھول کر ایزی ہم آسانی سے اس علاقے تک پہنچ کر اس کو فتح کر لیں گے۔ آپ نے کہا کہ اگر ہوا مخالف چل جائے تو کہا پھر تو ڈوبنا یقینی ہے، کیونکہ مخالف ہوا پر پھر یہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہ تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا یہ تاریخی جملہ
آپ فرماتے ہیں وہ فتوحات سے زیادہ مجھے اپنے شہری کی جان اور اس کی عزت عزیز ہے، میں اس کی جان کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس فتوحات سے۔ اس کا مطلب کہ اسلام کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم دیا گیا، جس کے اندر ہمیں اسلام کے بنیادی خطوط ملتے ہیں، چونکہ اسلام کوئی ایک پولیٹیکل سسٹم کی بات نہیں کرتا، اسلام نے اس میں بھی ڈیفرنٹ ڈائمینشن دی ہیں۔ یہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ایک ملٹی ڈائمینشن ورلڈ ہے، اس کے اندر ڈیفرنٹ اصول بتائے گئے، اس میں مختلف طریقہ کار بتائے گئے۔ اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے سقیفہ بنی سعدہ میں، اس کا طریقہ کار اور رکھا گیا۔ دور فاروقی کے آغاز میں اگر چند اجلہ صحابہ کی مشاورت سے آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اس کا انداز اور رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا طریقہ کار ہو، یا حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا دور انتخاب ہو، آپ کا انتخاب خلافت ہو، یہ انتخاب خلافت جدا جدا ہیں۔ اس کا مطلب کہ اسلام نے کسی ایک سسٹم پر اصرار نہیں کیا، اسلام نے جو سیاسی نظام دیا، اسلام نے جو سیاست کا اور ایک پولیٹکس کا تصور دیا، اس میں شورائی نظام رکھا، جس میں مشاورت کے لیے مجلس عامہ کو مقرر کیا جاتا ہے، جس میں مجلس شورا بنائی جاتی ہے، جس میں قوت نافذہ، قانون نافذ کرنے والی ایک قوت اور طاقت کو سپریم لیول پہ، ایک اعلیٰ لیول پہ، اعلیٰ درجے پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس وقت قوت نافذہ اعلیٰ درجے پر ہوگی تو پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ مجلس مشاورت ہو، مجلس شورا ہو، مجلس عاملہ ہو، پھر اسی طرح نیچے باڈی بنتی رہتی ہے۔ اسی انداز میں علاقوں میں، صوبوں میں، اور پھر چلتے چلتے ملک اور ریاست کے اندر پھر مسلمانوں کے مابین ایک خوبصورت نظام ترتیب پایا جاتا ہے۔ یہ وہ سیاسی نظام ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام کا اگر ہم سیاسی نظام دیکھیں، پولیٹیکل سسٹم دیکھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں حکمت عملی اور رکھی، کیونکہ اس وقت مسلمان مائنورٹیز تھے، غیر مسلم میجورٹی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داخلی اور اپنے اندرونی معاملات کو بہت سے حکمت عملی کے ساتھ چلاتے ہوئے انتشار کے معاملات کو اور خارجہ پالیسی کے تعلقات کو زیادہ طور پر آپ نے ڈسکس نہیں کیا۔ لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مکہ مکرمہ سے حبشہ پہنچا اور دیگر ممالک میں، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت انداز میں اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی سیاسی حکمت عملی چینج ہو گئی۔ آپ نے خوبصورت انداز میں ایک پولیٹیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے پوری ریاست کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، لیکن قوت نافذہ اور اقتدار کا جو خوبصورت تصور رکھا گیا، جس میں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے قوت نافذہ کی وہ کیفیات کو نافذ کرنے کے حوالے سے ثابت کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار میں رکھا۔ اور یہی اسلام کا وہ حسن ہے جو آج بھی ہم کسی بھی اسلامی ریاست میں اسلامی اصولوں کے مطابق کسی بھی حکم کو، قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ اسلام کا نظام سیاست، اس کے اندر اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام کے نظام سیاست میں حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے حکمران کو جو قوت نافذہ رکھنے والی طاقت ہے، ان اداروں کو اسلام کہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے اپنی مملکت کے دائرہ کار میں ان احکام کو نافذ کریں گے جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ اس طرح اقتدار اعلیٰ تو اللہ رب العزت کے لیے ہوا۔ حکمران ایک نمائندہ ہوتا ہے جو نمائندے کی حیثیت سے احکام الہی کو نافذ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ اسمبلی کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اسلام نے کچھ احکام ایسے بھی دیے جس میں اپنی اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کر حق کے ساتھ دینے کی بات کی۔ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر اس پارٹی کا ایجنڈا یا اس کا کوئی منشور کا ایسا حصہ جو قرآن و سنت کے حکم کے خلاف ہو، ٹکراتا ہو، تو پھر اس پارٹی کا وہ نمائندہ اگر چاہے تو پھر وہ اس کے خلاف آواز حق بلند کر کے اس سے اس حکم کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے۔ اسلام نے پارٹیوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ناک کٹا کا مطلب عموماً لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں معیار دولت اور پیسہ نہیں ہے، اسلام میں معیار علم ہے۔ تو فرمایا اگر ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا حکمران بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، تمہارا حاکم بن جائے، لیکن چلائے تمہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تو تم اس کی ذات کو نہ دیکھو بلکہ اس کے احکام جو اللہ اس کے رسول کے مطابق ہیں اس کے مطابق تم عمل کرتے جاؤ اور اس کو اپناتے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں پارٹیوں سے بالا تر ہو کر یہ حکم دیتا ہے کہ تم دیکھو کہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے جو منشور ہیں یا ان کے جو تحفظات اور معاملات ہیں دوسری پارٹی کے حوالے سے، اگر دوسری پارٹی میں آواز حق بلند ہو تو پھر اپنے ذاتی مفاد کو بالائے تر رکھتے ہوئے پھر حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جس میں عوام اور حکمران کے لیے ایک جیسا معیار انصاف رکھا گیا، ایک جیسا حکم رکھا گیا۔ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پہ جمعے کے دن کہیں کہ میں حق مہر مقرر کرنے لگا ہوں عورتوں کے لیے تاکہ اختلاف نہ ہو، تو مجمع میں ایک خاتون اٹھ کے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورت کو خوشی خوشی حق مہر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مقرر نہیں کیا، جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ فاروق اعظم نے فوراً اپنی بات پہ رجوع کیا اور کہا اس خاتون نے ٹھیک کہا، اور آپ نے اس کو مقرر نہ کیا۔ اس کا مطلب کہ اسلام نے ایک عام بندے کی بات پر بھی حکمران کو توجہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چہ جائے گے اگر کوئی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا بندہ اگر بات کہے تو انسان اس کو اکثر مسترد کر دے، لیکن اسلام نے جو نظام دیا ایک سیاست کا، اس میں خلافت کے خوبصورت اشکال، خوبصورت اقوال اور خوبصورت وہ باتیں ہمیں عطا کی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری طرف منتقل ہوئی۔ اس میں خلافت کا تصور اس لیے دیا تاکہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے رہے۔ پھر اس نظام سیاست میں جتنے بھی افراد ہوں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی اپنی حدود و قیود کے مطابق اپنا اپنا کام کریں، کوئی کسی کی ڈومین میں ہاتھ نہ ڈالے، اپنی اپنی ڈومین میں ہاتھ ڈالیں۔ یہی وہ طریقہ کار تھا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک خوبصورت پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد رکھی تو آپ نے مجلس شورا کے افراد سے مشاورت کا سلسلہ رکھا،
محکمہ افتاء میں دینی مسائل کے حل کے لیے ان کی ذمہ داری سونپی. آپ نے ایک جوڈیشنل سسٹم دیا اور اسلام کے نظام عدل کے لیے باقاعدہ قاضیوں کا انتخاب کیا گیا اور قاضی القضات کا ایک منصب جو ہے مقرر کیا گیا. پھر یہ جو قاضی تھے، یہ جو انصاف مہیا کرنے والے ادارے تھے، یہ معاشرے میں انصاف مہیا کرنا شروع ہو گئے. اس طرح شورا اپنا کام کر رہی ہے، مجلس عاملہ اپنا کام کر رہی ہے، محکمہ افتاء والے دین اسلام کی خوبصورت طریقے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اس سے خوبصورت معاشرہ پنپنے لگتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے، جس میں کسی امیر و غریب کا فرق نہیں رکھا جاتا. جو منصب پہ بیٹھے اس کو خدمت کا ایک خوبصورت تصور دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اسلام نے بہترین سیاسی نظام کو متعارف کراتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے انسان کی خوشحالی کا تصور پیش کیا. اسلام نے معاشرتی نظام کے اندر جہاں لوگوں کو بہت سی چیزوں کے اندر فلاح کا اور رفاہ کا تصور دیا، وہاں خدمت کے جذبات رکھے. جہاں عوام ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات، خیر سگالی کے جذبات رکھتی ہے، وہیں ایک اسلامی سیاسی نظام میں عوام اور حکومت کے درمیان بھی ایک خوبصورت تعلق قائم کر دیا گیا. اسی لیے اسلام نے یہاں خاص طور پر حکم دیا کہ اپنے اپنے نظام میں عوام بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے اور حکمران بھی قوانین بناتے ہوئے قرآن و سنت کے اصول کے مطابق قوانین بنائیں. جس وقت حکمران سے لے کے عوام تک ہر ایک قرآن کے پیرامیٹرز کے مطابق، قرآن کے اصول کے مطابق احادیث مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے فرمودات کی روشنی میں جب اسلامی سیاسی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے. معاشرہ افراد کے ملنے سے بنتا ہے. اقوام اور قومیں کسی بھی نظریے پہ بنتی ہیں. مذہب عقائد کی بنیاد پر مارد وجود میں آتا ہے. اسی لیے دین و مذہب میں جب عقائد کی بات ہو، قوموں میں جب نظریات کے تصورات ہوں، تو پھر عوام اپنے نظریات اور قومیں اپنی افکار سے جڑ کر اپنے دین و مذہب کے عقائد کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ پھر معاشرے میں خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے. اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اسلامی سیاسی نظام جو کسی ایک چیز پر اصرار نہیں کر رہا، بلکہ وہاں فلاح ریاست کا تصور ہے، فلاح انسانیت کا تصور ہے. جو فلاحی ریاست انسان کے فلاح و بہبود کا کام کرے، فلاح و بہبود کے حوالے سے لوگوں کے سامنے اشکال پیش کرے، یہی اسلام کا خوبصورت سیاسی نظام ہے. آج بہت سے کرائسس مسلمان اس کا سامنا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں تو آج مسلمان جو ملکی طور پر جدا جدا ہو گئے اور اپنے اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے اپنے اپنے ممالک کی جد و جہد میں لگ گئے، اس سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا. مسلمان ایک خلافت عثمانیہ کے تحت رہے. پوری دنیا میں ایک خلیفہ تھا. اقبال کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر. جس وقت مسلمان سارے اپنی ملکی اور جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہو کر ایک کلمے کی بنیاد پر وحدت تھے، تو مسلمانوں کے تمام بینیفٹس،
فوائد، ایک دوسروں سے معاشرتی اور معاشی فوائد، اور پھر ایک دوسروں کے ساتھ باہمی تقویت کے معاملات ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد، فرمایا مومن مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے اور اپنی انگلیاں ایسے ڈال کے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس درد میں جسم کا دوسرا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ دین اسلام نے ہمیں جو تصور دیا اس میں یہ بات واضح کی کہ مسلمان جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہو کر ایک کلمے کی بنیاد پر ملی وحدت قائم کرے، اور یہی اسلام کا ایک خوبصورت سیاسی نظام ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آدھی دنیا تک اسلام پھیلا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئی، اور وہاں ایک ہی نظام حکومت تھا، ایک ہی انداز اور سٹائل کے اندر پوری دنیا کے اندر احکام نافذ کیے گئے۔ مسلمان مالی طور پر بھی خوشحال ہوئے، معاشرتی طور پر بھی خوشحال ہوئے، علم کی جولانیاں دکھائی دینے لگی، لوگوں کی افکار اور سوچ اتنی مضبوط ہو گئی کہ افکار اور سوچ کی مضبوطی کے ساتھ لوگ ہر معاملے میں کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن ہونے لگے، معاشرہ آگے بڑھنے لگا۔ ہمیں اپنے مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے پھر دوبارہ سے ملی وحدت کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اگر آج مسلم UN بنائے، مسلم اقوام متحدہ قائم کرے، اگرچہ OIC ہمارا ایک ادارہ ہے، اسی کو فعال کیا جا سکتا ہے۔ اگر OIC کو فعال کیا جائے، دنیا کے تمام تقریباً 57 ریاستیں ہیں، 57 کنٹریز اگر مل کر مسلم UNO اور OIC جیسے ادارے کو مضبوط کر کے اپنے معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یکجہتی کا اظہار کرے تو دنیا میں ایک بہترین اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، جس سے دنیا کے اندر مسلمانوں کا اتحاد ان کو معاشی بحران سے نکال سکتا ہے، یہ سوشل کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ تو مستقبل اسی وقت تابناک ہوگا کہ جب ہم اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر امت کے تمام فوائد اور بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اسلامی سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور اسلامی پولیٹیکل سسٹم اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں۔ اسلام اور سیاست کے تعلقات کو آج ہم نے ڈفرنٹ ڈائمنشن کے ساتھ اور ڈفرنٹ طریقوں کے ساتھ اور سٹائل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ تاریخ کے ادوار میں دیکھیں تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین تک، ان تمام ادوار میں، پھر بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک، ہمیں مسلمانوں کے سیاسی نظام کی اور پولیٹیکل سسٹم کی ڈفرنٹ صورتیں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے۔ اسلام کسی ایک سسٹم پر اصرار نہیں کرتا۔ سیاست کا لفظ آج منافقت کے لیے، جھوٹ کے لیے، فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں بات کی تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کر رہا ہے، یعنی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ سیاست کا لفظ تو خدمت کے لیے تھا، سیاست تو انبیاء کرام کرتے رہے، کانت تسوسہم الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے رہے۔ یہ ایک خدمت ہے، یہ تو سروسز کو پرووائڈ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت خلافت کا منصب سنبھالا تو لوگوں سے کہا مجھے اس کی کبھی بھی خواہش نہ رہی، اگر تم میں سے کوئی بھی اہل ہے آئے اور اس سیٹ پہ بیٹھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس منصب کو سنبھالا تو آپ نے عوام سے پہلا خطبہ دیتے ہوئے کہا السلطان ولی لمن لا ولی لہ۔ آج عمر نے
یہ منصب سنبھال لیا ہے جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں، عمر اس کا والی وارث ہے۔ آپ نے تاریخی جملہ کہا، دجلہ کے کنارے بھی اگر ایک کتا پیاس سے مرے فاروق اعظم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام نے تو سیاست کو ایک خدمت سے تعبیر کیا جس میں 17 پیوند لگے ہوں اور 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو۔ دین اسلام سیاست کے نظام کو شورا کے نظام سے جوڑتا ہے۔ دین اسلام نظام سیاست کو خلافت سے تعبیر کرتا ہے۔ اسلام اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے رکھتا ہے اور حکمران قوت نافذہ کرنے والی طاقتیں ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو کسی بھی ملک میں کسی بھی نظام کو نافذ کرتی ہیں، اور نظام اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور ان کے تحت پھر مجلس شورا ہے، مجلس عاملہ ہے، اور پھر علاقائی کمیٹیاں ہیں، محکمہ افتاء ہے، اسی طرح عدالتی نظام ہے، جوڈیشنل سسٹم ہے۔ یہ تمام کے تمام ادارے ملے تو پھر ایک خوبصورت ملک اسلامی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین اشکال کے ساتھ اسلامی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج کہ اس ٹاپک سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین اسلام نے ہمیں بہت سی چیزوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی پولیٹیکل سسٹم کی بھی وضاحت کی ہے جو کسی ملک کی ترقی کے لیے، کسی ریاست کی فلاح کے لیے، کسی مملکت کی ایک بہتری کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ اگر مل کر اپنی جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہو کر، اگر یورپ اپنی جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہو کر ویسٹرن یونین بنا سکتے ہیں، اگر وہ تمام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اپنی یونٹی قائم کر سکتے ہیں، تو مسلم بھی آج اپنی ان تمام چیزوں کو یونٹی کے ساتھ قائم کر کے پوری دنیا میں ایک بہترین نظام خلافت، ایک پولیٹیکل سسٹم کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں جو مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے اور آج کے دور کے تمام کرائسس سے نکالنے کے لیے بہترین تجویز ہوگی، اور یہی امت مسلمہ کی بقا ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے کہ میرے مسلمان کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ یہ درد، یہ کیفیت، یہ دکھ اگر ہاں پوری امت مسلمہ کا ہو تو ہم ایک مسلم امہ بہترین اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو دنیا کے سامنے متعارف کرا سکتے ہیں۔